کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امانت کا حق ادا کیا۔ یہ داستان ہے اس بے مثال بہادر کی جس کے سر پر سرخ پٹی بندھتے ہی دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے اور جس کی تلوار نے میدان احد میں موت کا رقص دکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال انسانیت کے مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس جری صحابی کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار عطا کی اور جس نے اس امانت کا حق اپنی جان سے بڑھ کر ادا کیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی۔ مدینہ منورہ میں جب غزوہ احد کا دن آیا تو مسلمانوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، مگر دشمن کے بڑے لشکر کو دیکھ کر چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صفوں میں ترتیب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، نہایت خوبصورت، مضبوط اور چمکتی ہوئی۔ یہ تلوار گویا میدان جنگ میں اسلام کا پرچم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اس سوال کا مطلب صرف تلوار کو تھامنا نہیں تھا، بلکہ اسے لے کر دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح لڑنا تھا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، یعنی اسلام کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دے دینا۔ یہ سن کر کئی بہادر صحابہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شامل تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص شخص کے منتظر تھے۔ پھر ایک ایسے صحابی آگے بڑھے جن کے قدموں میں عزم تھا اور آنکھوں میں ایمان کی چمک، حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے وہ مبارک تلوار انہیں عطا فرمائی۔ یہ اعزاز بہت بڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لینا گویا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا وعدہ اور شہادت کی ضمانت تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار حاصل کی تو سب سے پہلے اپنے سر پر ایک سرخ پٹی باندھی جسے اصابہ حمراء کہتے ہیں۔ یہ ان کا خاص جنگی نشان تھا۔ جب بھی وہ یہ پٹی باندھ لیتے تو مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور دشمنوں میں خوف پھیل جاتا۔ یہ پٹی اس بات کی علامت تھی کہ آج ابو دجانہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے نکلے ہیں اور آج کوئی دشمن ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ مسلمانوں نے جب انہیں سرخ پٹی باندھتے دیکھا تو جان گئے کہ اب ابو دجانہ کا وقت آ گیا ہے اور آج وہ میدان میں کچھ خاص کر دکھائیں گے۔ ان کے دلوں میں فخر پیدا ہوا کہ ایسا بہادر ان کے ساتھ ہے۔ ابو دجانہ صفوں سے نکلے اور پورے میدان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس سے پہاڑ بھی گونج اٹھے۔ ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چمک اٹھی اور دشمنوں کے دل کانپنے لگے۔ وہ کفار کے لشکر میں ایک بے لگام شیر کی طرح گھس گئے، جو سامنے آیا ان کی تلوار سے نہ بچ سکا۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی، ایک ضرب ادھر دوسری ادھر۔ ہر ضرب کے ساتھ ان کے ہونٹوں پر ایک ہی صدا تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میدان میں دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، گویا طوفان کے سامنے تنکے ہوں۔ دشمن ان کے سامنے سے یوں بھاگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ ان کے تعاقب میں ہو۔ جنگ کے دوران ایک وقت آیا جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ یہ انتہائی نازک لمحہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان چند عظیم صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک انسانی دیوار بنا دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گئے اور اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ تیر ان کے جسم پر لگتے رہے، وہ کراہتے رہے مگر پیچھے نہ ہٹے۔
कई जख्म आए, उनका जिस्म छलनी हो गया, मगर उनके कदम मैदान से ना डगमगाए। उनकी वफादारी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक नाकाबिले तस्खीर मुहाफिज बना दिया था। जंग के इसी हंगामा खेज लम्हे में हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार लिए आगे बढ़ते हुए एक मुशरिका औरत के करीब पहुंचे। ये औरत मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज अशार पढ़ रही थी और दुश्मनों की हौसला अफजाई कर रही थी। वो चाहते तो एक ही वार में उसे ख़त्म कर सकते थे और मैदान जंग का तकाजा भी यही था, मगर हज़रत अबू दुजाना ने अपनी तलवार रोक ली। उनके दिल में एक ख्याल आया और फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा इस मुबारक तलवार को किसी औरत के खून से आलूदा नहीं करना चाहता। ये था अबू दुजाना का ईमान, किरदार और अदब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल मुजाहिरा। वो जानते थे कि नबी की तलवार को खून खराबे के लिए नहीं बल्कि हक की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करना है। ये वाक़या उनकी बहादुरी के साथ साथ उनके आला अखलाक और सीरत को भी नुमाया करता है। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वा उहुद में अपनी बहादुरी, वफ़ादारी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जो मुज़ाहिरा किया, वो हमेशा के लिए ईमान वालों के दिलों में नक्श हो गया। उन्होंने हमें ये लाजवाल सबक दिया कि सच्ची बहादुरी सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने में नहीं बल्कि ईमान और अखलाक की हदों को बरकरार रखने में भी है, हत्ता के मैदान जंग की सख्तियों में भी। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब ईमान और अखलाक एक साथ मिलते हैं तो ऐसी बेमिसाल बहादुरी जन्म लेती है जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। अगर आपको हज़रत अबू दुजाना की ये शानदार दास्तान शुजाअत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद तारीख़ी, बहादुरी और ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू हीरोज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हज़रत अबू दुजाना की कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। ये है उर्दू हीरोज़, जुर्रत, हिकमत और कामयाबी की आवाज़।